السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر پڑھ رہے ہیں۔ پارے کا آغاز مسلمانوں کو عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے حکم سے کیا جا رہا ہے، یعنی تم اس وقت تک نیکی کی معراج کو، نیکی کی اصل روح کو، جنت کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ متاع عزیز کو فی سبیل اللہ صدقہ نہ کر دو۔ جو ہی یہ حکم نازل ہوا، صحابہ نے اپنی اپنی متاع عزیز کو فی سبیل اللہ دے دیا۔ بخاری میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری جائیداد میں مجھے سب سے محبوب وہ بیروحا کا باغ ہے جو عین مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے پانی سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرما دیں، یعنی جس کو چاہیں دیں۔ بخاری میں ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ اور یہاں بھی دیکھیں تو اللہ عز و جل نے سارا مانگا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ بندوں سے ان کی محبوب چیزیں ساری نہیں مانگی، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو ہی کامل نیکی قرار دے دیا۔ لن تنالوا البر، تم پوری نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ کہہ دے تو لاؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیم کی اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، پھر ملت ابراہیمی میں یہ کیسے حرام ہو سکتی ہیں؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات میں دکھاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے بہتان گھڑنے سے باز رہو۔ اس حوالے سے ایک پس منظر بھی بتایا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو شٹیکا کا پین تھا، پرہیز کے طور پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا۔ یہودیوں نے یہی مشہور کر دیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی وضاحت کی کہ کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، یعقوب علیہ السلام نے بطور علاج پرہیز اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا تھا۔ اور اسی طرح جو چیزیں حرام ہوئی بھی تو وہ یہودیوں کے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، جیسے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تو اللہ عز و جل ان پر حلال کو بھی حرام کر دیتا۔ تو اس بات کی یہاں وضاحت ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر اپنی طرف سے باتیں کہتے ہو تو پھر ثبوت لاؤ، جو آج تک یہودی اصل تورات سے پیش نہیں کر سکے۔ قل صدق اللہ، کہہ دے اللہ نے سچ فرمایا، سو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک طرف کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں سے نہ تھا۔ یعنی ویسے تو ابراہیم کے فالورز ہونے کی بات کرتے ہو، مگر عقیدہ تمہارا ان سے ملتا نہیں ہے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، یہ مکہ کا نام ہے، بکہ بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، اور دعویٰ کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا،
جس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اصل قدیمی اور قبلہ ابراہیمی کعبۃ اللہ ہی ہے، اور اس کی نشانی بھی ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، جو دلیل ہے کہ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور من استطاعت کے مفہوم میں راستے کا پرامن ہونا، ٹریولنگ ممکن ہونا، اور جان و مال کے نقصان کا خطرہ نہ ہونا، اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لایا؟ تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ کو پکڑنا اس کے قرآن کو تھامنا ہے، یعنی جب قرآن میں صریح احکامات آ گئے تو کیوں یہود و نصارہ کی باتوں میں آتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ یہ تو کفر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کا تقوی اور اسلام پر موت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان اپنے ہر کام کو اپنا آخری کام سمجھتے ہوئے رب کی اطاعت کرتا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے قرآن کو تھامنے سے شیر و شکر ہو گئے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی من اعدانا، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور ہمارے درمیان اصلاح فرما، اور ہمیں دشمنوں کے خلاف متحد کر دے اور ہماری مدد فرما۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر فلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس فضائل اعمال بتاؤ، امر بالمعروف بتاؤ، نہی عن المنکر پر سختی نہ کرو، وہ ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے۔ یہ پرسنل نہیں ہے، بلکہ پرسنل تو یہ ہے کہ مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جہاں برائی دیکھے اپنے دائرہ کار اپنی استطاعت کے مطابق اسے مٹائے، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے، اور یہ آخری ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کی فرقہ واریت ہے۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا سب آگ میں جائیں گے مگر ایک۔ پوچھنے پر بتایا
ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی نہ تھے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کے فالورز تھے۔ اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اصل ہے۔ اس کے بعد مختلف ناموں کے ساتھ جو الگ الگ چیزیں بیان ہوتی رہیں گی، وہ فرقہ واریت ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج بھی وائٹ کمپلیکشن اور گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا، یہ خاص طور پر خواتین کے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ارمان پورا کرنا ہی ہے تو پھر آخرت کا کیجئے کہ جہاں ایک بار کی سیاہی، نہ سرجری، نہ گلوٹاتھائن، نہ کریمز، نہ میڈیسن کسی سے امپروو نہیں ہو سکے گی، اور ایک بار کی سفیدی سن ٹیگ یا اوور ایج سے کبھی ڈل نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں دھوپ نہیں ہے اور سائے ہی سائے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین سے ہیں۔ یہ قرآن کا انصاف ہے کہ ان کے اچھوں کی صفت بیان کی، مگر یہود و نصارہ تو بس اسلاموفوبیا کا ہی شکار ہیں کہ کسی کی کبھی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھی نیکی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی، تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی خاطر نیکی نہیں کرتا بلکہ اپنے مفاد، شہرت، دولت، دوسری چیزوں کی خاطر، تو کبھی اس کی وہ نیکی اس کے کام نہیں آتی، بلکہ وہ چیریٹی تو ہو سکتی ہے
مگر نیکی نہیں۔ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر نبی کے طریقے پر کیا جائے، تب ہی وہ نیکی شمار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو، ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ ابن ابی حاتم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہیں کہا گیا اہل کتاب میں سے فلاں شخص وہ بہت اچھا رائٹر ہے تو آپ اسے سیکٹری رکھ لیں۔ فرمایا پھر تو میں مومنوں کے سوا رازدار بنانے والا ہوں گا، جبکہ اللہ نے منع کیا لا تتخذوا بطانہ، انہیں دلی دوست رازدار مت بناؤ۔ اصل میں حساس اداروں میں اہم عہدوں پر نان مسلمز کو بٹھانا، عہدوں سے نوازنا، پھر خواہ وہ قادیانی ہیں، اقلیتیں ہیں یا جو بھی، تو یہ اپنے راز خود آؤٹ کرنا ہے، اور سلف صالحین اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہاں انتم، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی بڑی انسانیت یاد آتی ہے فلاں فلاں، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو یعنی سابقہ کتب پر بھی، مگر وہ احترام قرآن نہیں کرتے، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی اگر ایسا ہے بھی صحیح تو صرف کہنے کی حد تک، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کے پور کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کہیں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو یعنی اللہ سے تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں سے غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا، اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعض نے مدینہ رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، بعض نے نکلنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے۔ مقام شوط پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آیا۔ اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، مگر اللہ نے ان کو ثابت قدمی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی یہ جمعیت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو بٹھایا، جس کی طرف قرآن نے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال سے اشارہ کیا۔ جبل احد اسلامی فوج کی بیک میں تھا، اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں۔ اگر ان میں سے بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہو چکا ہے، انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو پیچھے سے حملے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ آخر کار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹنا پڑا۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں جنگ کے بعض واقعات کی طرف اشارے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، اور جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔
اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں؟ یہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، اور اللہ نے